یا ابن زہرا روحی و جسمی لک الفدا، یا ابن زہرا روحی و جسمی لک الفدا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا غریب یا اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان محترم، جس موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اصحاب امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کچھ ذکر کرنا ہے۔ اصحاب امام حسین علیہ السلام میں سے کچھ اصحاب وہ تھے کہ جو کربلا کے میدان میں امام کے رکاب میں جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، اور کچھ اصحاب وہ تھے کہ جو کربلا سے پہلے کچھ مقامات پر شہید ہوئے ہیں۔ کربلا سے جو پہلے اصحاب شہید ہوئے ہیں ان میں سے ایک جناب قیس بن مصہر الصیداوی۔ آپ کا تعلق بنی الصیدا سے تھا، اور آپ ایک بہادر شجاع فرد تھے، وہ افراد کے جو اہل بیت علیہم السلام سے مخلص تھے، ان میں سے آپ کا نام سر فہرست تھا۔ آپ کے حوالے سے ابو مخنف لکھتے ہیں کہ جب امیر شام کی موت واقع ہوئی تو کوفہ کے شیعہ جناب سلیمان خزاعی کے گھر پر جمع ہوئے، اور وہاں پر یہ طے پایا کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلوایا جائے اور ان کی بیعت کی جائے۔ تو جب سب سے پہلا خط لکھا گیا، امام کو دعوت دی گئی، تو وہ خط عبداللہ بن سبع اور عبداللہ بن وال کے ہاتھوں امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں بھجوایا گیا۔ اس کے بعد کچھ دنوں بعد دوبارہ ایک خط لکھا گیا کہ جو جناب قیس بن مصہر اور جناب عبد الرحمن بن عبداللہ العرجی کے ہاتھوں روانہ کیا گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک اور خط لکھا گیا، اور وہ خط جناب سعید بن عبداللہ اور ہانی بن ہانی کے ہاتھوں امام کی خدمت میں بھیجا گیا۔ اور اس خط کا مضمون اس طرح سے تھا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، امام کو مخاطب کیا گیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، اور لوگوں کی رائے آپ کے علاوہ کسی اور کے حوالے سے نہیں ہے، یعنی لوگ آپ کے علاوہ کسی اور کی بیعت نہیں کریں گے، بس مولا کوفہ کی طرف جلدی آئیے تاکہ لوگ آپ کی بیعت کر سکیں۔ پھر جب یہ خطوط سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو ملے، امام نے اپنے چچا زاد بھائی جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ کی طرف روانہ کیا، اور ان کے ہمراہ جناب قیس بن مصہر اور جناب عبد الرحمن العرجی کو بھیجا۔ جب یہ حضرات کوفہ آ رہے تھے تو ایک مقام پر راستہ بھٹک گئے، تو یہاں پر اس مقام پر رک کر جناب مسلم نے جناب قیس کو امام کی خدمت میں دوبارہ بھیجا، واپس بھیجا، تاکہ امام کو اپنے احوال سے کی اطلاع دی جا سکے۔ جناب قیس امام کی خدمت میں آتے ہیں اور تمام احوال سے امام کو واقف کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام جناب مسلم کے خط کے جواب میں ایک اور خط لکھتے ہیں، اور اس خط کو جناب قیس کے ہاتھوں جناب مسلم کے پاس بھجواتے ہیں۔ جناب قیس جب جناب مسلم سے دوبارہ ملتے ہیں تو اس مرتبہ جناب قیس جناب مسلم کے ساتھ کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور کوفہ میں داخل ہوتے ہیں۔ کوفہ کی ایک مومنین کی ایک بڑی تعداد کی بیعت جناب مسلم نے لی، بہت بڑی تعداد نے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر جب یہ تمام بیعتوں کا سلسلہ چلتا رہا تو ان احوال سے واقف کرنے کے لیے امام کو
دوبارہ جناب مسلم نے جناب قیس کو روانہ کیا۔ جناب قیس جب دوبارہ امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام اس مرتبہ کوفہ کے راستے میں تھے، مکہ سے نکل چکے تھے۔ جب دوبارہ جناب قیس امام سے ملاقات کرتے ہیں تو اس مرتبہ جناب قیس امام کے ساتھ ساتھ کوفہ کی طرف آتے ہیں۔ پھر ایک مقام پر رک کر امام جناب قیس کو دوبارہ روانہ کرتے ہیں کہ جناب مسلم کو خبر دی جائے کہ ہم کوفہ کی طرف ہیں، کوفہ آنے والے ہیں۔ اس مرتبہ جناب قیس جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے تو حسین بن تمیم کہ جو ابن زیاد عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے کوفہ کے داخلی رستوں پر، کوفہ کے خارجی رستوں پر مامور تھا، جو کوفہ کی طرف رستے آ رہے تھے ان پر مامور تھا، وہ جناب قیس بن مصہر کو گرفتار کر لیتا ہے، گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے کر آتا ہے۔ جب جناب قیس بن مصہر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آتے ہیں تو عبید اللہ ابن زیاد جناب قیس سے اس خط کا مطالبہ کرتا ہے کہ جو خط امام نے بھیجا تھا، امام کی جانب سے آیا تھا۔ تو جناب قیس فرماتے ہیں کہ وہ خط میں نے پھاڑ دیا ہے تاکہ تم اس خط کے مضمون سے جو کچھ اس خط میں ہے اس سے واقف نہ ہو سکو۔ جب عبید اللہ یہ سنتا ہے تو پوچھتا ہے وہ خط کن لوگوں کے لیے تھا؟ تو جناب قیس فرماتے ہیں کہ جن افراد کے لیے وہ خط تھا مجھے ان کے اسماء کا علم نہیں ہے، میں ان کے ناموں کو نہیں جانتا۔ یہ سن کے عبید اللہ کہتا ہے کہ مطالبہ کرتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے اس خط سے واقف نہ کرو، اس کے مضمون سے مجھے اس کے مضمون سے واقف نہ کرو، تو ٹھیک ہے جاؤ ممبر پر اور جا کر حسین بن علی اور ان کے اجداد سے برات کرو، بیزاری کا اظہار کرو۔ اب جب جناب قیس بن مصہر ممبر پر جاتے ہیں تو ممبر پر جا کر اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، رسول پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، پروردگار کی مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق جناب حسین بن علی علیہ السلام ہیں، اور وہ رسول خدا کی دختر جناب فاطمہ کے لخت جگر ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ اور اس کے بعد اس جملے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد اور اس کے اجداد پر لعنت کرتے ہیں، ان سے بیزاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد امیر المؤمنین علیہ السلام پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ جب یہ تمام ماجرا عبید اللہ ابن زیاد دیکھتا ہے تو ایک مرتبہ طیش میں آ کر ان کو قصر الامارہ کی بلندی سے نیچے گرا دینے کا حکم صادر کرتا ہے۔ اس کے حکم کے مطابق جب جناب قیس کو قصر الامارہ کی بلند و بالا عمارت پر لے جایا جاتا ہے تو وہاں سے نیچے کی طرف گرایا جاتا ہے، نیچے کی طرف دھکا دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، جب جناب قیس قصر الامارہ سے نیچے زمین پر گرتے ہیں تو ابو مخنف لکھتے ہیں کہ فتقطع ومات، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، جناب قیس کی منزلت، ان کا مرتبہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے نزدیک اس طرح سے تھا کہ جب امام حسین کو جناب قیس بن مصہر کی شہادت کی خبر ملتی ہے تو روایت کے جملے ہیں کہ امام گریہ فرماتے ہیں، امام کی آنکھوں سے اشک جاری ہوتے ہیں۔ عزیزان محترم، ان معروضات کے ساتھ اس گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار دین اسلام کا صحیح فہم عطا کرے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔